صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 11، واو طرف بعد کسرہ یا شبد چون دعیا داعیانی داعیتن۔ عزیز طلبہ، ہم معطل کے قواعد کو پڑھ رہے ہیں۔ آج قاعدہ نمبر 11 ہے، واو طرف بعد کسرہ یا شبد۔ دیکھیں عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ طرف کا واو کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر طرف سے مراد کلمے کا آخری حرف نہیں ہے بلکہ لام کلمہ مراد ہے، یعنی لام کلمے کا واو، یعنی لام کلمے کی جگہ واو آ رہا ہے، اس واو سے پہلے کسرہ ہے تو اس واو کو آپ یا سے بدل دیں گے۔ کس طرح؟ جیسے دعی وا کے اندر دیکھیں آپ، واو جو ہے لام کلمے کی جگہ ہے، اب اس واو سے پہلے یا پر کسرہ ہے تو اس دعی وا کو دعی یا کر دیں گے۔ اسی طرح تثنیہ کا صیغہ لے لیں، دعیا دعی وا تھا اصل میں، ہے نا، واو، اور اس سے پہلے لام، یعنی واو جو ہے یہ لام کلمے کے مقابلے میں ہے، اور ہم نے بتایا کہ طرف سے مراد یہاں پر لام ہی کلمے کا واو ہے۔ تو اس دعی وا تثنیہ کا جو صیغہ ہے، اگر طرف سے مراد کلمے کا آخری حرف ہوتا تو آخری حرف میں تو الف آ رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ طرف سے مراد لام کلمے کے مقابلے والا واو ہے، یعنی جو واو لام کلمے کی جگہ آ رہا ہو وہی طرف سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ تو دعی وا میں بھی دیکھیں واو متحرک، یعنی واو پر حرکت آئی اور اس سے پہلے جو ہے عین پر کسر آیا، جو عین کلمے کے مقابلے میں یا آئی، تو دعی وا سے دعی یا ہو گیا۔ اسی طرح داعیانی، 4 مثالیں ذکر کی، 2 تثنیہ کی اور 2 واحد کی، اور 1 اسم کی اور 1 فعل کی۔ تو اس جانب اشارہ کر دیا کہ یہ قاعدہ اسم میں بھی جاری ہوتا ہے، فعل میں بھی جاری ہوتا ہے، تثنیہ میں بھی جاری ہوتا ہے۔ جمع کی اس وجہ سے بیان نہیں کی کہ جب تثنیہ کو ذکر کر دیا تو جمع میں بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا، لگے گا، ہے نا، تاکہ تثنیہ سے بھی اس جانب اشارہ ہو جاتا ہے کہ بھئی جب تثنیہ میں ہو رہا ہے تو جمع میں بھی یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ اب داعیانی کو بھی دیکھ لیں، داعیانی اصل میں داعی وانی تھا، داعی وانی، تو دیکھیں اس میں بھی واو متحرک ما قبل مکسور، تو واو کو یا کر دیا، کیونکہ یہ طرف میں واقع ہے، یعنی لام کلمے کی جگہ میں واقع ہے، داعی وانی، تو داعی وانی سے داعیانی ہو گیا۔ اسی طرح داعیتن اصل میں داعی وطن تھا، اس میں بھی اسی طرح ہے، واو متحرک، اس سے پہلے ما قبل عین پر کسرہ، تو اور یہ واو طرف میں واقع ہے، یعنی لام کلمے کی جگہ واقع ہے، تو اس قاعدے کے مطابق داعی وطن سے داعی یتن ہو گیا۔ دیکھیں قاعدے کا ترجمہ، قاعدہ نمبر 11، واو طرف بعد کسرہ یا شبد، طرف کا واو کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے، جیسے دعیا داعیانی داعیتن۔ قاعدہ نمبر 12، یائے طرف بعد ضمہ واو شبد۔ وہاں پر پہلے قاعدے میں یعنی 11ویں قاعدے میں جو تھی واو کی بات تھی، اب یا کی بات کر رہے ہیں۔ واو یا ہو جاتا تھا، یہاں پر یا واو ہو جائے گی، اپوزٹ ہے معاملہ۔ دیکھیں یائے طرف بعد ضمہ، طرف کی یا ضمے کے بعد، یہاں پر بھی طرف سے مراد وہی یا ہے جو لام کلمے کے مقابلے میں آئے، لام کلمے کی جگہ پر آئے۔ یائے طرف بعد ضمہ، طرف کی یا ضمے کے بعد واو شبد واو ہو جاتی ہے، جیسے نہوا میں دیکھیں آپ، نہوا فعولا کے وزن پر یہ واو جو آ رہا ہے لام کلمے کی جگہ ہے اور یہ ضمے کے بعد ہے، تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے، تو نہوا سے نہو یا ہو گیا۔
دیکھیں اس کی اصل بھی بتائیں گے. یائے طرف بعد ضمہ، طرف کی یا ضمے کے بعد واو ہو جاتی ہے، جیسے نہوا کہ در اصل نہو یا، کہ اصل میں کیا تھا؟ نہو یا تھا، نہو یا بوت نہو یا تھا. صیغہ اب بتا رہے ہیں کون سا صیغہ ہے. صیغہ واحد مذکر غائب از کرما، یہ باب کرما سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیسے فعولا کرما. دیکھیں بالکل آسان ہے یہ قاعدہ بھی. اب قاعدہ نمبر 13 کو ذکر کرنے لگے ہیں. قاعدہ نمبر 13، واو عین مصدر، مصدر کے عین کلمے کا واو، یعنی اگر مصدر کے عین کلمے کا واو، مصدر میں عین کلمے کے مقابلے میں اگر واو آ رہا ہے اور وہ واو کسرے کے بعد ہے، یعنی اس واو سے پہلے ایک حرف ہے جس پر کسرہ ہے اور اس کے بعد عین کلمے کی جگہ واو آ رہا ہے، تو اس واو کو کیا کریں گے؟ لیکن جب اس واو کو کچھ کریں گے اس واو کے ساتھ آپ، تو اس سے پہلے ایک شرط یہ ہے کہ اس مصدر کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. اگر اس مصدر کے فعل میں تعلیل نہیں ہوئی تو اس واو کو آپ تعلیل و تغیر و تبدل اس کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر اس مصدر جس میں وہ واو آ رہا ہے کسی حرف مقصور کے بعد، تو اور اس مصدر کے فعل میں تعلیل بھی ہوئی ہو، تو اس واو کو آپ یا سے بدل دیں گے. کس طرح؟ دیکھیں مصنف علیہ الرحمہ خود بیان کرنے لگے ہیں. واو عین مصدر بعد کسرہ یا شود، مصدر کے عین کلمے کا واو بعد کسرہ، کسرے کے بعد یا شود یا ہو جاتا ہے. یعنی مصدر کے عین کلمے کا واو کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے. کب؟ بشرط کے در فعل تعلیل شدہ باشد، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. یعنی اس مصدر میں، جس مصدر میں آپ تعلیل کر رہے ہیں، اس واو کو یا کر رہے ہیں، اس سے جو فعل آئے گا اس فعل میں تعلیل ہوئی ہو، یہ شرط ہے. کس طرح؟ ترجمہ پھر دیکھیں. بشرط آکے، اس شرط کے ساتھ کہ در فعل اس فعل میں تعلیل شدہ باشد، تعلیل ہوئی ہو، یعنی اس مصدر کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. چون قیامن، جیسے قیامن مصدر قامہ، یہ قامہ کا مصدر ہے. تو قیامن میں یہ قاعدہ جاری ہوا ہے. کس طرح جاری ہوا ہے؟ قیامن اصل میں قوامن تھا. دیکھیں پہلے اس کو سمجھ لیں پھر ترجمہ کریں گے. قیامن اصل میں کیا تھا؟ قوامن، قاف زیر قی، واو الف زبر وا، قوا میم الف دو زبر من، قوامن ہے نا. تو قوا قاف کے بعد واو آیا، اور واو بتایا تھا کہ وہ واو جو کسرے کے بعد ہو. تو اب قاف پر کسرہ ہے، اس کسرے کے بعد واو آیا جو واو عین کلمے کی جگہ ہے، مصدر کے عین کلمے کی جگہ ہے. تو اب یہاں پر یہ واو یا سے بدل جائے گا، تو قیامن سے قیامن ہو گیا. یہ کب ہوا؟ کیوں ہوا؟ کیونکہ جب ہم نے اس کا فعل دیکھا، فعل ماضی قامہ، تو اس میں تعلیل ہوئی. قامہ میں کیا تعلیل ہوئی بھائی؟ قامہ اصل میں قبامہ تھا. قاعدہ نمبر 7 سے اس واو کو الف کر دیا تو قامہ ہو گیا. تو جب اس مصدر کے فعل میں تعلیل ہوئی اور یہ قاعدہ پایا گیا، تو اور یہ قاعدے کی یہ صورت آئی، تو اس وجہ سے جب فعل میں تعلیل ہو گئی تو مصدر میں بھی یہ واو یا سے ہو جائے گا، بدل جائے گا. دیکھیں قیامن مصدر قامہ، قیامن قامہ کا مصدر ہے. جب قامہ کا مصدر ہے تو قامہ میں تعلیل ہوئی ہے، شرط پائی گئی، تو مصدر سے بھی واو یا ہو جائے گا. وسیامن، اور اسی طرح سیامن، وسیامن اور سیامن مصدر سامہ، یہ سامہ کا مصدر ہے. سیامن بھی سیبامن تھا، قامہ کی طرح روزے کے معنی میں آتا روزہ رکھنا. جب ہم نے نصر ینصرو سے آتے ہیں دونوں. اور دیکھیں مصدر سامہ،
تو سوامن یہ ساما کا مصدر ہے، فعل ہے، مطلب سوامن اگر ہم اس کا فعل لائیں تو ساما ہے نا، یہ معلل شدہ ہے، لیکن اگر اس کو اصل دیکھیں تو ساواما ہے نا، واوی ہے، اجوف واوی، تو ساواما، تو اب یہ فعل ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر مصدر کے عین کلمے کا واو کسرے کے بعد ہے نا، تو وہ یا سے بدل جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ اس مصدر کے فعل میں تعلیل ہو۔ تو ساواما اس میں تعلیل ہوئی، سواما سے سواما یہ ساما بن گیا، چونکہ واو متحرک ما قبل فتح، واو کو الف کر دیا، قاعدہ نمبر 7 سے ساما ہو گیا۔ تو اب جب ساما ہو گیا تو سوامن سے سیامن ہو گیا، آسان ہے بالکل۔ ناقوامن مصدر قاوما، نا کہ قوامن جو قاوما کا مصدر ہے۔ اب یہی قیامن جو پہلے ذکر کیا تھا، اگر اس کو باب مفعلت میں لے کر جائیں تو قاوما یقاوم، تو اب اس کے مصدر میں تعلیل نہیں ہوئی، کیونکہ باب مفعلت میں پہنچ گیا ہے نا، وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی، تو جب شرائط نہیں پائی جائیں گی تو یہ قاوما جو فعال بھی مصدر آتا ہے باب مفعلت کا قوام کے وزن پر، تو جب یہ مصدر آتا ہے تو یہاں پر یہ واو اب یا سے نہیں بدلے گا، حالانکہ شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ کسرے کے بعد ہے، عین کلمے کی جگہ ہے مصدر کے، تو اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مصدر میں، اس مصدر کے فعل میں جو قاوما باب مفعلت سے ہے، جب اس میں تعلیل نہیں ہوئی تو اب اس مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوگی، اور ہم نے تو شرط لگا دی تھی کہ اس کے فعل میں بھی تعلیل ہونی چاہیے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس مصدر کے واو کو یا سے آپ نہیں بدل سکتے۔ دیکھیں اب ایک دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ وہم چنی باب عین جمع، اور اسی طرح واو عین جمع کے عین کلمے کا واو، یعنی اگر کوئی اسم ہے اور وہ جمع ہے اور وہ عین کلمے کے مقابلے میں ہے، کسرے کے بعد ہے، تو اس میں بھی وہ واو یا سے بدل جائے گا، لیکن اس کی کیا شرط ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے واحد میں یا تو وہ واو ساکن ہو یا پھر اس کے واحد میں تعلیل ہوئی ہو، یہ صورت ہے۔ اگر واحد میں تعلیل ہوئی ہو اور واحد میں اگر واو ساکن ہو تو اس صورت میں وہ واو جمع کے اندر بھی یا سے بدل جائے گا، جیسے دیکھیں آپ، وہم چنی باب عین جمع، اور اسی طرح جمع کے عین کلمے کا واو کہ در واحد ساکن بود یا معلل، جو کہ واحد میں ساکن ہو یا معلل ہو، یعنی اسی طرح جمع کے عین کلمے کا واو جو کہ واحد میں ساکن یا معلل ہو، یہ واحد میں ساکن اور معلل ہو، یہ شرط بتا دی مصنف علی الرحمٰن نے، یعنی جو واحد میں یا تو ساکن ہو یا اس میں تعلیل ہوئی ہو واحد کے اندر، تو جب واحد کے اندر ساکن ہو یا اس میں تعلیل ہوئی ہو تو جمع کے اندر وہ واو یا سے بدل جائے گا۔ دیکھیں جیسے چن حیازن، جیسے حیازن، جمع حوزن، جو حوزن کی جمع ہے، حوزن دیکھیں واحد ہے، اب انہوں نے بتایا تھا کہ اس واحد کے اندر وہ واو ساکن ہو، تو حوزن میں واو ساکن ہے، اور جب اس کی جمع لائیں گے حیاز، تو اب اصل میں تھی حیواز تھی، تو دیکھیں یہ واو مصدر یہ جمع کے عین کلمے کی جگہ آیا اور کسرے کے بعد آیا، اور انہوں نے جو شرط بتائی تھی واحد ساکن ہو، اس کا واحد میں وہ واو ساکن ہو، تو حوزن میں وہ واو ساکن ہے، جب جمع آئے حیواز آئی تو اب یہ صورت پائی گئی تو اس واو کو بھی یا کر دیا جائے گا تو حیاز ہو جائے گا۔ اسی طرح جیاد جو جمع ہے جیدن اصل میں جیودن تھا، دوسرے والے جو واو ہے جیودن میں اس واو کو
یا کر دیا یا کا یا میں ادغام کر دیا. تو جب واحد میں ادغام ہو گیا یعنی معلل، کبھی کبھی میں نے بتایا تھا کہ ادغام پر بھی تعلیل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. تو اس جید میں تعلیل ہوئی واحد میں، تو اب جیواد جب اس کی جمع لائیں گے تو جیواد آتی، جیواد. تو چونکہ یہ جمع ہے جیدن کی، اور جیدن میں واحد ہے اور اس میں تعلیل ہوئی ہے، تو یہ تعلیل والی شرط پائی گئی. اسی وجہ سے جیواد سے یہ واو جو تھا چونکہ کسرے کے بعد بھی ہے اور جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ واو یا سے بدل جائے گا، جیواد ہو جائے گا، جیواد سے جیاد ہو جائے گا. ترجمہ دیکھیں قاعدہ نمبر 13 کا. واو عین مصدر بعد کسرہ یا شبد، مصدر کے عین کلمے کا واو کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے بشرط کے، اس شرط کے ساتھ کہ در فعل تعلیل شدہ باشد، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. چون قیامن، جیسے قیامن مصدر قامہ جو قامہ کا مصدر ہے، و سیامن مصدر ساما، اور سیامن جو ساما کا مصدر ہے. نہ قوامن مصدر قامہ، نہ کہ قوامن جو قامہ کا مصدر ہے. اس میں ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا وہ ہم نے بیان کر دیا. ہم چنی واو عین جمع، اور اسی طرح جمع کے عین کلمے کا واو ہے نا کہ در واحد، کہ اس شرط کے ساتھ کہ جو کہ واحد میں ساکن بود ہو یا معلل، واحد میں ساکن ہو یا معلل ہو، ہے نا. چون حیازن، جیسے حیازن جمع حوزن جو حوزن کی جمع ہے، و جیادن جمع جیدن جو جیدن کی جمع ہے. امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو آپ دریافت کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.